دن گزر گئے میرے، اب میں کیا کروں، بچ گئے لمحات کو کیسے جیا کروں، کیسے جیا کروں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بزرگوں کا مدنی چینل، اور پروگرام کا نام ہے اب میں کیا کروں۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت کو شامل پروگرام کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہ مٹا دے گا اور اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کہتے ہیں کہ ملک یمن میں ایک نیک شخص دریا کے کنارے مچھلیاں پکڑ رہا تھا، اس کی بچی بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ شخص جیسے جیسے مچھلیاں پکڑتا تھا، پیچھے رکھی ہوئی اپنی ٹوکری میں ڈال دیتا تھا، اور اس کی بچی وہی مچھلی اٹھا کر دوبارہ سمندر میں ڈال دیتی۔ وہ شخص جب شکار سے فارغ ہوا تو اس نے دیکھا کہ ٹوکری میں ایک بھی مچھلی موجود نہیں ہے۔ اس نے اپنی بچی سے پوچھا، بیٹا مچھلیاں کہاں گئیں؟ اس نے جواب دیا، پیارے ابو جان، آپ ہی نے تو بتایا تھا کہ جال میں وہی مچھلی پھنستی ہے جو اللہ پاک کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے، لہٰذا مجھے اچھا نہیں لگا کہ ہم وہ مچھلی کھائیں جو اللہ پاک کے ذکر سے غافل ہو گئی ہو۔ اللہ اکبر۔ اپنی بچی کی زبان سے ایسی حکمت بھری بات سن کر اس شخص پر رقت طاری ہو گئی، وہ رونے لگا اور اس نے مچھلی پکڑنے کا کانٹا پھینک دیا۔ بزرگوں کا مدنی چینل دیکھنے والے ناظرین، علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام جانور اللہ پاک کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور جب وہ تسبیح چھوڑ دیتے ہیں اسی وقت ان کو موت آتی ہے۔ ہر پتا تسبیح کرتا ہے، جس وقت تسبیح سے غفلت کرتا ہے اسی وقت درخت سے جدا ہو کر گر پڑتا ہے۔ پرندے ہوں، جانور، درخت، پتھر، یہاں تک کہ سمندر میں مچھلیاں بھی اللہ پاک کا ذکر کرتی ہیں، اور جو اللہ پاک کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان بھی جب اللہ پاک کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے وہ مصیبت کا شکار ہو جاتا ہے، اسے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں اپنے پیارے پیارے اللہ عز و جل کا ذکر کرتے ہی رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو۔ اللہ پاک کی رحمت و فضل اور اس کے احسان و کرم کو یاد کر کے بے قرار دلوں کو قرار اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اللہ پاک کی یاد یعنی اس کا ذکر، اس کی محبت اور قرب کا عظیم ذریعہ ہے، اور یہ چیزیں بھی
دلوں کے سکون کا سبب ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ بھی کہا جائے تو یقیناً درست ہوگا کہ اللہ کے ذکر کی طبعی تاثیر بھی دلوں کا قرار ہے۔ اسی لیے پریشان حال آدمی جب پریشانی میں اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے تو اس کے دل کو قرار آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک بھی یہ ذکر خدا ہے، اس کے دلائل دلوں سے تمام شکوک و شبہات کو دور کر کے اطمینان اور چین نصیب کر دیتے ہیں۔ اسی طرح دعا بھی یہ ذکر خدا ہے، اور اس سے بھی حاجت مندوں کو سکون ملتا ہے۔ اللہ پاک کے مبارک نام اور اس کی عظمت کا تذکرہ بھی ذکر خدا ہے، اور اس سے بھی اللہ پاک سے محبت کرنے والوں کے دلوں کو چین ملتا ہے۔ اور ہم نے سن بھی رکھا ہے، خود قرآن کریم میں ہے کہ بے شک اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو چین نصیب ہوتا ہے، اور جب ذکر خدا سے نہ ہوگا تو پھر کس سے ہوگا؟ آئیے ذکر کی اقسام بھی آج ہم سن لیتے ہیں۔ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ ذکر 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ذکر زبان، نمبر 2 ذکر قلب، اور نمبر 3 ذکر اعضاء۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ زبانی ذکر میں اللہ پاک کی پاکی بیان کرنا، حمد و ثنا، توبہ اور استغفار، دعا اور نیکی کی دعوت دینا وغیرہ شامل ہیں۔ اور قلبی ذکر میں اللہ پاک کی نعمتوں کو یاد کرنا، اس کی عظمت اور بڑائی اور اس کی قدرت کے دلائل میں غور و فکر کرنا، یہ قلبی ذکر ہے۔ اور اعضائے بدن کے ذکر سے کیا مراد؟ کہ اپنے اعضاء کو اللہ پاک کی نافرمانی والے کاموں میں استعمال نہ کیا جائے، بلکہ اپنے پورے اعضائے بدن کو اللہ پاک کی فرما برداری والے کاموں میں استعمال کیا جائے، تو یہ گویا ذکر اعضائے بدن کہلاتے ہیں۔ لیکن قلبی ذکر، اس کو کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے، بیٹھے بیٹھے بندہ سوچے کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں، میرے رب نے مجھے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، الحمدللہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھوں میں آیا ہے، میرے اعضائے بدن بالکل صحیح سلامت ہیں۔ اس پر غور و فکر کرے، گویا یہ قلبی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پہ غور و فکر کر رہا ہے، اور اس کے کریم ہونے پر، اس کے رحمان و رحیم ہونے پر یہ دل ہی دل میں گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار آپ اپنے مریدین کے ساتھ ایک جگہ تشریف فرما تھے، بارش تھم چکی تھی، لیکن بارش کی وجہ سے جگہ جگہ پانی جمع ہوا، کیچڑ وغیرہ ہو گئی تھی۔ ایک بچہ جو بڑے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے تھا، وہ کھیل رہا تھا، کبھی پانی میں یوں بھاگے کبھی یوں بھاگے، اچانک اس کا پاؤں سلپ ہوا اور کیچڑ میں گر گیا۔ اب جب کیچڑ میں گرا، اس کے صاف ستھرے کپڑے سب لت پت ہو گئے، خراب ہو گئے۔ سامنے اس کی والدہ دوڑتی ہوئی آئی، اور اس نے پہلے تو اس کو 2 تھپڑ لگائے اس بچے کو، کہ جب نظر بھی آ رہا کیچڑ ہے اور پانی ہے، بار بار بھاگ رہا، کیوں بھاگا؟ پہلے 2 تھپڑ لگائے، پھر اسے اٹھا کر گھر لے گئے، اس کو نہلایا دھلایا، دوسرے صاف کپڑے پہنائے، پھر اسے سینے سے چمٹا لیا۔ اللہ اکبر! یہ منظر دیکھ کر حضرت سیدنا بایزید بسطامی علیہ رحمہ گویا جھوم اٹھے، اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، اور لوگوں نے پوچھا حضور ایسا کیا دیکھا آپ نے؟ بولا تم نے دیکھا جو میں نے دیکھا؟ کیسا وہ بچہ کیچڑ میں گرا؟ بولا ہاں ہم نے دیکھا بچہ کیچڑ میں گرا۔ اس کی والدہ آئی، 2 تھپڑ مارے، بولا مارے،
پھر اس کو نہلایا دھلایا، دوسرے صاف کپڑے پہ سینے سے لگایا. بولا ہاں. ارے بولا یہی تو دیکھو رب کا کرم ہے نا. ہم گناہوں کے کیچڑ میں پھنس جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں پھر وہاں سے نکلنے کا موقع دیتا ہے. پھر گویا رحمت کے پانی سے ہمیں توبہ استغفار کے ذریعے اس کیچڑ سے ہمیں پاک کر دیتا ہے، اور پھر اپنی شان کریمی اور رحیمی کے صدقے میں گویا پھر ہمارے ظاہر اور باطن کو پاک و صاف کر دیتا ہے. یہ ہے قلبی ذکر. زبان سے ایک لفظ نہیں ادا ہو رہا ہے، صرف منظر دیکھ رہے ہیں. اور یہ بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ وہ دنیا کے عجائبات کو دیکھتے ہیں صرف تفریح کے لیے نہیں. یہ ہم اگر یہ منظر دیکھ رہے ہوتے تو کہے بلند ہوتے ہے نا، اور شاید یہ بھی ہوتا کہ 2 تھپڑ اور لگا اس کو، یہ کیوں کیچڑ میں گرا. ہمارا جتنا ذہن تھا اتنا ہی اس واقعے کو قبول کرتا. لیکن جو اولیاء کاملین ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ چونکہ قلبی ذکر ہر وقت ان کا جاری و ساری رہتا ہے، ان کی خاموشی بھی گویا ذکر خدا کے سبب ہوتی ہے. وہ کہیں نہ کہیں فکر آخرت کے معاملے میں مصروف ہوتے ہیں. جیسے یہ بایزید بستامی علیہ رحمہ نے یہ واقعے سے کیسا پیارا منظر کشی کی، کیسے ہم بھی تو کیچڑ میں گر جاتے ہیں گناہوں کی، پھر رب توبہ استغفار و رحمت کے پانی سے ہمیں پاک و صاف بھی کر دیتا ہے. اسی طریقے سے اعضائے بدن کے بارے میں جیسے ابھی آپ نے سنا، رب نے آنکھیں دی ہے الحمدللہ، زبان دی ہے الحمدللہ، ہاتھ سلامت، پاؤں سلامت. یہ کتنا بڑا کرم ہے. یقین جانے ہمیں اس کا احساس نہیں، لیکن جو معذور ہو نا اس کو پتہ ہے. آنکھ کی سب سے زیادہ جو قدر و قیمت ہوگی نا، وہ کوئی نابینا آپ سے پوچھے تو بتائے گا کہ آنکھ کی کیا قدر و قیمت ہے. جو بولنے سے بیچارہ محروم ہو، سننے سے محروم ہو، وہ اس سے کوئی پوچھے وہ خیر بتائے گا بھی کیسے کہ وہ اسی پہ تو محرومی بیچارے کی کہ نہ وہ بول سکتا ہے نہ وہ سن سکتا ہے. اور ہاتھ پاؤں جس کے مطلب کٹے ہوئے ہوں یا کسی معذوری کی وجہ سے مفلوج ہو جائے، وہ کتنا مطلب بیچارہ پریشان ہوگا. تو کسی نے بڑا پیارا شعر کہا ہے کہ آج کا دن بھی عیش میں گزرا، آج کا دن بھی عیش میں گزرا، شام تک ہاتھ پاؤں سلامت تھے. اللہ اکبر. ارے یہ ہاتھ پاؤں کا سلامت ہونا ہی یہی تو نعمت ہے، یہی تو عیش ہے زندگی کے. اللہ اکبر. تو بہرحال یہ اعضاء کو کیسے نافرمانی کے کاموں سے روکا جائے، تو یہی اس کا ذکر ہوتا ہے. اعضاء بدن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد والے کاموں میں استعمال کیا جائے تو گویا یہ اعضاء کا ذکر ہوگا. ذکر خدا کے کتنے اس کے فضائل ہیں. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں مسند امام احمد بن حنبل کے حوالے سے کہ ایک آدمی نے نبی پاک صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، مجاہدین میں سے کون اجر و ثواب میں سب سے بڑھ کر ہے؟ مجاہد ہونا بذات خود ایک بہت بڑا نیکی کا کام ہے، جہاد کرنے نکلا ہوا ہے. مجاہدین میں کون اجر و ثواب میں سب سے بڑھ کر ہے؟ ارشاد فرمایا، ان میں سے جو سب سے زیادہ اللہ پاک کو یاد کرنے والا ہے. اس نے پھر عرض کی، روزہ رکھنے والوں میں سے کس کا اجر سب سے زیادہ ہے؟ ارشاد فرمایا، ان میں سے اللہ پاک کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے والوں کا. پھر اس نے نماز والوں میں سے، زکوٰۃ دینے والوں میں سے، نماز پڑھنے والوں میں سے، زکوٰۃ دینے والوں میں سے، حج ادا کرنے والوں میں سے، ان سب کے بارے میں پوچھا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی جواب، ان میں سے جو سب سے زیادہ اللہ پاک کو یاد کرنے والا ہے، یعنی جو سب سے زیادہ ذکر خدا کرنے والا ہے، وہ ان میں سب سے زیادہ اجر و ثواب والا ہے. جب یہ باتیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی تو آپ نے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے عمر، اللہ پاک کو یاد کرنے والے
سب بھلائی لے گئے۔ اور جب یہ جملہ رسول پاک نے سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا ہاں، یعنی ایسا ہی ہے کہ ساری کی ساری گویا بھلائی جو ہے یہ ذکر خدا کرنے والے لے گئے۔ کہ کتنی برکتیں ملتی ہیں اگر ہم بھی اللہ پاک کا ذکر کریں۔ اور ذکر کی ابھی جو میں نے عرض کی تھی کہ کئی اقسام ہیں۔ علماء فرماتے ہیں نماز پڑھنا یہ ذکر، تلاوت قرآن یہ ذکر، تسبیح و تمہید اللہ کی بیان، بزرگی بیان یہ ذکر، اسی طریقے سے عظمت مصطفیٰ بیان کرنا یہ ذکر، نعت مصطفیٰ پڑھنا یہ ذکر، اجتماع پاک میں آنا، درس دینا، درس سننا یہ ذکر۔ اللہ پاک کے ذکر کرنے کی اتنی برکتیں ہیں جسے شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک کا ذکر کرنا یہ اس کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ذکر کی برکت سے اللہ پاک کا قرب نصیب ہوتا ہے، ذکر کرنے والوں کو اللہ پاک یاد فرماتا ہے، اللہ پاک کا ذکر عذاب سے نجات دلاتا ہے، اللہ کا ذکر سکون نازل ہونے اور رحمت کے چھا جانے کا سبب بنتا ہے، گناہوں اور خطاؤں کو مٹانے کا سبب بنتا ہے۔ غیبت، چغلی، جھوٹ اور فحش کلامی سے زبان محفوظ رہتی ہے۔ جتنی دیر بندہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے اس وقت تک بندہ اپنی زبان سے اور گناہوں کے معاملے میں بچا رہتا ہے۔ اللہ پاک کا ذکر دنیا میں، قبر میں اور حشر میں ذکر کرنے والوں کے لیے نور ہوگا۔ اللہ پاک کا ذکر دل سے غم مٹا دیتا ہے، دل اور بدن کو مضبوط کرتا ہے، دل اور روح کی غذا ہے، دل کی سختی کو ختم کر دیتا ہے، بیمار دلوں کے لیے شفا کا سبب ہے۔ انڈرسٹوڈ؟ ہم مسلمان ہیں، ہم نے اللہ اور رسول کا کلمہ پڑھا ہے، مجھے اور آپ کو ذکر خدا میں مگن رہنا ہے، محو رہنا ہے۔ کس طرح رہنا ہے؟ ابھی ہم نے اتنی برکتیں سنی، کون سی ایسی بات ہے کہ جو اس وقت کسی مسلمان پریشانی میں مبتلا نہ ہو؟ اور طبعی طور پر بھی دیکھیں، ادھر ذکر خدا شروع ہوا، ادھر الحمدللہ اس کے دل میں اطمینان آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو بڑی پیاری بات ہم نے سنی کہ دل اور روح کی غذا ہے۔ ظاہری طور پر بدن کی غذا کیا ہوتی ہے ہماری؟ جو کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہے ہماری، اگر وہ نہ ملے تو بندہ لاغر ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، اور بہت زیادہ ہو جائے تو بعض اوقات تو قریب المرگ، بلکہ مر بھی جاتا ہے۔ کئی دن کا بھوکا پیاسا کچھ بھی نہ ملے، بالآخر موت کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے روح کو غذا نہ ملے، روح کی غذا کیا ہے؟ دل کی غذا کیا ہے؟ اللہ پاک کا ذکر ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں تو گویا موسیقی کو روح کی غذا قرار دیا جاتا ہے۔ انتہائی جاہلانہ جہاں سوچ ہوگی وہاں یہ بات آئے گی۔ بدقسمتی سے آج کل ہمارے ہاں ایک ہی چیز میں گویا آج ہمیں غذا نظر آتی ہے اور وہ اس میں ہوتی ہے۔ یعنی اگر موبائل نہ ہو تو یوں لگتا ہے کہ زندگی رک سی گئی ہے۔ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی اگر کہیں کسی کے گھر چلے جائیں تو پہلے لوگ جا کے سلام کرتے تھے، طبیعت پوچھتے تھے، آج جاتے کے ساتھ ہی پہلے موبائل اٹھاتے اور پاس ورڈ مانگتے ہیں اور وہ وائی فائی کا پوچھتے ہیں۔ یہ مطلب کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ گھنٹوں گزر جاتے ہیں۔ ارے وہ گھنٹوں کیسے اللہ پاک کا ذکر کرتے تھے؟ ہمارے یہاں پوچھتے ہیں بچے کہ اتنی رکعتیں رات کو نوافل پڑھتے تھے، 500 فلاں بزرگ رات کو نوافل پڑھتے تھے، فلاں بزرگ ہر رات ایک قرآن پاک پورا پڑھتے۔ یہ کیسے کرتے تھے؟ یہ ایسے کرتے تھے جیسے میں اور آپ اس میں مصروف ہوتے ہیں۔ جتنی زیادہ دل کی لگن اس کے ساتھ ہو، اتنی ہی لگن اگر ہماری اللہ اور رسول کے ساتھ ہو تو انشاءاللہ قرآن پاک کا پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ ہر وہ عبادت جو رب کی بارگاہ میں اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، یہ ذکر ہوتا ہے۔ اول بات تو ذکر کی طرف ہم آتے نہیں ہیں، اور اگر آ بھی جائیں تو پھر شیطان لعین ہمیں وسوسوں میں ڈال دیتا ہے۔ کیا کہتا ہے کہ تیرے ذکر کرنے کا فائدہ کیا؟ تیرا دل تو ذکر میں لگتا ہی نہیں ہے، یوں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔
امام غزالی علیہ رحمہ نے اس بارے میں بڑی پیاری رہنمائی کی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وسوسے کا جواب دینے والے یہ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ذکر خدا شروع کیا، ادھر نماز شروع کی، ادھر نیکیاں شروع کی، نیک ماحول میں آیا، نیکیاں شروع کی، اور پھر شیطان نے وسوسے ڈالنا شروع کر دیے۔ تیرے ذکر کرنے کا فائدہ کیا؟ تیرا دل تو ذاکر ہے ہی نہیں، ہے تو دل سے تو ذکر کرتا ہی نہیں ہے، فائدہ کیا؟ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں تیرے نماز پڑھنے کا کیا فائدہ، تو گناہ تو چھوڑتا ہی نہیں۔ تو کیا مطلب ہے؟ یعنی گناہ کی وجہ سے نماز چھوڑ دے، نماز پڑھ رہے ہیں اور خدا نخواستہ کسی گناہ میں بھی لگا ہوا ہے، تو یہ ساتھ میں الفاظ کہنا یہ کتنی بڑی جرت ہے، تیری نماز پڑھنے کا فائدہ کیا؟ آپ کا مطلب ہے کہ چونکہ گناہ نہیں چھوڑ رہا تو نماز چھوڑ دے۔ ارے بھائی، قرآن پاک میں ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی۔ یاد رکھیے گا، نماز سے گناہ چھوٹ جائیں گے، لیکن کبھی گناہ کی کثرت و بھرمار ہو جائے تو پھر کیا وہ ہمیں نماز کی طرف لے کر آئیں گے؟ ایسے کئی دفعہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر تیرے روزہ رکھنے کا کیا فائدہ، نماز تو پڑھتا نہیں۔ اچھا، مطلب ایک فرض پہ عمل نہیں کر رہا تو دوسرا بھی چھوڑ دے، یہ کیا جہالت والی بات ہے؟ جب روزہ فرض رمضان کا روزہ رکھ رہا ہے تو نماز بھی پڑھو، جماعت سے پڑھے۔ مرد جو ہے وہ 5 نمازیں جماعت سے پڑھے، ضرور پڑھے، لیکن یہ جملہ کہنا کیسا کہ چونکہ نماز نہیں پڑھتا تو کیا مطلب یہ بھی چھوڑ دے؟ نہیں۔ امام غزالی علیہ رحمہ نے بڑا پیارا جواب دیا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں شیطان کے اس وسوسے کا جواب دینے والے 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ نمبر 1، ان لوگوں کی ہے جو ایسے موقع پر شیطان سے کہتے ہیں کہ کیا تو نے خوب توجہ دلائی، ابھی تک میں زبان سے ذکر کر رہا تھا، دل میرا حاضر نہیں تھا، اب انشاءاللہ دل بھی حاضر ہوگا انشاءاللہ۔ کیا زبردست جواب دیا! شیطان سر پر خاک ڈالتا وہ وہاں سے دفع ہو جائے کہ اچھی توجہ دلائی تو نے، زبان بھی ذکر میں مصروف اور دل بھی مصروف ہوگا۔ اور دوسرے قسم کے وہ بے وقوف لوگ ہوتے ہیں جو شیطان سے کہتے ہیں کیا تو نے ٹھیک کہا، جب دل ہی حاضر نہیں تو صرف زبان ہلائے جانے سے کیا فائدہ۔ اس بے وقوف کو کوئی یہ سمجھائے کہ اس طرح کرنے سے تو نے شیطان کو راضی کر لیا، وہ چاہتا یہی تھا کہ تو ذکر سے رک جائے۔ اللہ اکبر۔ اور تیسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جب شیطان ان سے کہتا ہے کہ فائدہ کیا، صرف تو زبان ہلا رہا، تیرا دل تو جمتا نہیں، تو وہ جواب میں دیتے ہیں کہ دل جمے نہ جمے، جس رب نے زبان سے ذکر کرنے کی توفیق دی ہے انشاءاللہ وہی رب دل کو بھی ذکر میں لگا ہی دے گا انشاءاللہ۔ یعنی ایسا پیارا جواب ہو، رکنا نہیں چاہیے، نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہیے۔ پیچھے کی طرف آئیں گے تو یقین جانیے ایسا دیکھا جاتا ہے جب بندہ عبادت میں مصروف ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتا رہے، تو پھر وہ نمازی آگے طرف جاتا ہے، پہلی صف میں بن جاتا ہے، پابندی آتا ہے۔ اور جب پیچھے آنا شروع ہوتا ہے تو پہلی صف بھی گئی، پیچھے بھی گیا، جماعتیں بھی گئی، اور ایک لمحہ ایسا تھا کہ نمازیں بھی ختم ہو جاتی۔ تو کبھی بھی شیطان کے اس وسوسے کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کرنا چاہیے۔ میں ذکر کرتا رہوں گا، جس رب نے مجھے زبان سے ذکر کرنے کی توفیق دی ہے، انشاءاللہ میرے دل کو بھی میرا رب ذاکر بنا دے گا، بس میں زبان سے ذکر خدا کرتا رہوں گا۔ ایسا جواب دینا یار۔ اور یہ سب پانے کے لیے آئیے دعوت اسلامی کے پیارے پیارے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ آئیے تو صحیح، کبھی دیکھیں تو صحیح ماحول کتنا پیارا ہوتا ہے۔ الحمدللہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، بیان ہوتا ہے، اور پھر وہ جو باقاعدہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ 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 کا ذکر جب ہوتا ہے اور سب مل کر ذکر کرتے ہیں، ایک عجیب سا سما بن جاتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے۔ مدنی چینل کو پابندی سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ ذکر میں دل بھی لگے گا اور اس کی حلاوت بھی محسوس ہوگی انشاءاللہ۔ کبھی بھی شیطان کے اس وسوسے میں نہیں آنا چاہیے کہ اب میں کیا کروں، نماز میں دل نہیں لگتا ہے نا، اب میں کیا کروں، قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگتا، تو اب میں کیا کروں، اب میں یہ کروں کہ جس رب نے مجھے یہاں کی توفیق دی ہے مزید آگے بھی مجھے اس کی برکتیں نصیب ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جب تک زندہ رہیں ذکر خدا و مصطفیٰ سے ہماری زبانیں تر رہیں، آمین
یا رب العالمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ دن گزر گئے میرے اب میں کیا کروں، بچ گئے لمحات کو کیسے جیا کروں، کیسے جیا کروں۔